وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند و شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے. کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے، کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے میں اور آپ آج اس کے محبوب کریم سرور عالم سرور لامکان سیاح لامکان عاقد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہاں حاضر ہوئے ہیں. مالک کائنات سے دعا ہے کہ سارے منتظمین اور جتنے حاضرین حاضر ہوئے مالک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. ذرا آپ میری طرف توجہ فرمائیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک قرآن کا نور پہنچاؤں اور آپ تک آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا نور بھی ہو، آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے تذکرے بھی ہوں. اور حضور کی وجہ سے جو اس امت کو اعزاز ملا، جو اس امت کو عزت ملی، اس امت کو شرف ملا، اس کا بھی تذکرہ ہو کہ پتہ چلے کہ یہ امت کتنی شان والی ہے. تو جو امت شان والی ہے تو اس کو کام بھی شان والے کرنے چاہیے. اور پھر جب یہ امت رسول اللہ کی ہے تو پھر رسول اللہ کا ان پہ احسان ہے، تو پھر انہیں ہر گھڑی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکے رہنا چاہیے اور آخر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
حکم کی تعمیل بھی اور نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دنوں میں دل بھر کر خوشی کا اظہار بھی کرنا وہ بھی چاہیے، لیکن کچھ ایسا مزاج ہے کہ ہم اس مزاج سے باہر آئیں گے اور ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے کہ ہم پہلے دیکھیں گے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے پھر اس امت کو کتنی عزت کتنا شرف ملا۔ تو جس کو شرف ملا ہو، جس پہ احسان ہو، وہ کبھی بھی محسن کے آگے نہیں بولتا، وہ کبھی بھی محسن کی بے ادبی نہیں کرتا، کبھی بھی محسن کی طرف ہلکا جملہ بھی نہیں بولتا، بلکہ وہ ہر گھڑی ہر لمحہ گردن جھکائے رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یہی تو میرے محسن ہیں جنہی کی وجہ سے مجھے چار چاند لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو خالق کائنات جل وعلا کس طرح ذکر فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ ذرا آپ نے توجہ فرمانی ہے، کیا آپ امتی ہو کہ نہیں؟ اونچی بولیں ذرا، سارے کس کی امتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ اب اللہ تعریف کر رہا ہے، کس کی تعریف کر رہا ہے؟ امت کی کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک حاکم تعریف کرے تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک عالم تعریف کرے آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ایک ولی تعریف کرے آپ کی کیا حالت ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن وہ کتنی خوش قسمت امت ہے کہ جس امت کی تعریف خود خالق کائنات اپنا کلام نازل فرما کے کر رہا ہے، اور فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں میں سے افضل امت ہو، تم ساری امتوں میں سے بہتر امت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں جو نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے آگے آڑے بنتی ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہیں، لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، انہیں پوچھو کہ تمہیں کیا لگا ہے؟ تمہیں 3 کان لگے تھے کہ تمہیں یہ شرف ملا ہے؟ باقی جو پہلے انسان گزرے تھے ان کی 2 ٹانگیں تھی، تمہاری 3 ہو گئی تھیں۔ پہلے جو لوگ تھے وہ جو ہے ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے، تو ساری رات عبادت کرتا رہا، تو پوری رات نفل پڑھتا رہا، تو ساری زندگی تیرے ماں باپ خیرات کرتے رہے کہ تمہیں یہ شرف مل رہا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم بہتر امت ہو، تو تمہیں کیا لگا ہے؟ تم سے تو بڑے بڑے سونے ہیں، گرجے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی دیکھو تمہارے جسم ان سے مضبوط ہیں، مالی اعتبار سے کتنے وہ مضبوط ہیں، کتنے وہ سٹرانگ ہیں۔ مرزائی دیکھو، وہ تاجدار ختم نبوت کے دشمن دیکھو جسمانی طور پہ کیسے ہیں، مالی اعتبار سے دیکھو کیسے ہیں، حکومتیں دیکھو ان کے پاس کیسی ہیں، کتنا مال ہے ان کے پاس، جسم دیکھو ان کے کتنے بڑے ہیں، حسن ظاہری ان کا دیکھو کتنا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگا ہے کہ آپ بہتر ہو؟ آپ کو یہ شرف اپنی وجہ سے نہیں ملا، آپ کو یہ شرف گورے رنگ ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، آپ کو یہ شرف اپنے جسمانی طور پر نہیں ملا، آپ کو یہ شرف کوئی باتیں کرنے سے نہیں ملا، یہ شرف تمہیں ملا ہے تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضور کے تعلق اور حضور کے سبب سے ملا ہے۔ اللہ ابھی تو میں بات شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ لوگ جو بولتے ہیں منہ کھولتے ہیں، ہم نے کہا شرم کرو، حیا کرو، اور تم ساری زندگی کیا، تمہاری ماں تمہارا باپ تمہاری پوری نسل قیامت تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ بھی کہتی رہے، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھڑی کا احسان بھی ادا نہیں کر سکتے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتیں کتنی امتیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی امت ہے، شیس علیہ السلام کی بھی امت ہے، نوح علیہ السلام کی امت ہے، رسول نبیوں کی بھی امت ہے، انبیاء مرسلین کی بھی امت ہے، ساری امتیں ہیں۔ لیکن جب ہم آئے اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور محبوب عطا فرما کر پھر اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، پہلی جتنی بھی امتیں ہیں انہیں کسی کو آدم کی نسبت ہے،
کسی کو نوح کی نسبت ہے، کسی کو شیس کی نسبت ہے، کسی کو حضرت ادریس کی نسبت ہے، کسی کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت ہے، کسی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت ہے، کسی کو یوسف علیہ السلام کی نسبت ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا امتی ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ان کا امتی ہے، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا امتی ہے۔ وہ سارے امتی فلاں فلاں نبی کے ہیں، لیکن جب میں اور آپ آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دے کر ہمیں حضور کا امتی ہونے کا شرف دے کر فرمایا وہ تو فلاں فلاں نبی کے امتی تھے، تم میرے منفرد ممتاز یار کے امتی ہو، اس لیے تمہیں ہر نبی کی امت سے اعلیٰ بنا دیا، ہر نبی کی امت سے تمہیں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نبی پہ بولتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نبی کے یاروں پہ بولتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ آل رسول پہ بولتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ ازواج رسول پہ بولتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اولیاء پہ بولتا ہے، وہ بزرگوں پہ بولتا ہے، وہ بابوں پہ بولتا ہے۔ اس کمینے کو اتنا نہیں پتا کہ تجھے جو بھی ملا ہے اور جو بھی مل رہا ہے اور جو بھی ملتا رہے گا جس سے تو نہیں بلکہ سارا جہان اور قیامت تک ہر گھڑی جسے بھی جو کچھ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا آمینہ کے ذات کی وجہ سے ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کی امت ہو؟ بولو کس کی امت ہو تو بہتر کیوں ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ امت نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، پھر پہلی امتوں سے بہتر ہوگی، نہیں، وہ اس کا منصب ہے کہ یہ بہتر امت ہے، نیکی کا حکم بھی دے، برائی سے بھی روکے، لیکن برائی سے نہیں بھی روک رہی، نیکی کا حکم نہیں سارے دے رہے، پھر بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اعلیٰ ہے کہ تم بے عمل ہو کر بھی پہلی امتوں کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ ہو۔ اب آپ غور کرو کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بولتی ہیں، کہ یہ کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں حدیث سے بات رکھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی اتنی شان عطا فرمائی اور پھر محبوب کے صدقے اس امت کو کتنا شرف عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں مواہب الدنیا میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کس انداز سے یہ حدیث پاک کہی ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جب بعض حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے قد اتخذت ابراہیم خلیلا، میرے محبوب رب فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ اور محبوب اتخذت حبیبا فقد اتخذت حبیبا، میں نے اگر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے تجھے تو یار بنایا ہے۔ ابھی سب تک بات نہیں پہنچی، کہا میں نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور آپ کو حبیب بنایا ہے۔ یہ جو انداز ہے یہ بتاتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہوا کہ ابراہیم خلیل ہیں تو اللہ نے ان کو خلت کا تاج دے دیا ہے، تو اللہ نے سدرہ سے جبریل کو بھیجا، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ القاء کر دیا کہ محبوب میں نے محبوب بنایا ہے، لیکن محبوب یکتا ہیں تو پھر جو یکتا ہوتے ہیں ان سے جو عمل ہوتا ہے وہ بھی یکتا ہوتا ہے۔ سدرہ سے جبریل بھیجا جا رہا ہے اور محبوب کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور محبوب کو کس طرح خوش کیا جا رہا ہے کہ جیسے باپ ایک بیٹا اور دوسرا بیٹا ہو، دونوں سے پیار کرتا ہے، ایک کو چیز دیتا ہے پھر دوسرا بیٹا محسوس کرتا ہے کہ ابا جی نے تو یہ مجھے نہیں دی تو اسے دے دی ہے، حالانکہ ابا جی کو اس سے زیادہ پیار ہے، تو پھر ابا جی کہتے ہیں بیٹے اگر میں نے اسے دیا ہے تو تجھے تو یہ بھی دولت دی ہے۔ اب اللہ پاک جبریل کو بھیج کے کہتا ہے میرے محبوب کو جا کر میری طرف سے کہو اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے تو محبوب تجھے تو میں نے محبوب بنایا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب سے پیار کرے، محبوب وہ ہوتا ہے جسے رب پیار کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بدری کی آمد، آقا سونے اللہ کی پال کی آمد۔ ابھی
آگے سنیں، اب یہ سماعت فرمائیں آگے. پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ جبریل امین حاضر ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میں نے مخلوق میں آپ سے زیادہ کسی کو عزت، کسی کو مقام اپنے ہاں نہیں دیا. میرے ہاں محبوب سب مخلوق سے زیادہ تیری عزت ہے. سب مخلوق سے زیادہ میرے ہاں تیری وجاہت ہے، تیرا مقام ہے، تیرا مرتبہ ہے. محبوب میں نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں نے دنیا والوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ محبوب میں بتاتا ہوں کہ کیوں پیدا کیا. کہا محبوب صرف میرا ایک مقصد تھا اس مخلوق کو پیدا کرنے کا کہ ان کو بتاؤں کہ میرے یار کا میرے ہاں کیا مقام ہے، میرے یار کی میرے ہاں کیا قدر ہے، میرے یار کی میرے ہاں کیا عزت ہے. یہ دنیا میں جائے، دنیا میں پہنچے، پھر میں محبوب تیری شانیں ان کو دکھاؤں. اور اللہ نے دنیا بنائی یار کے لیے. کس کے لیے؟ یار کی شان دکھانے کے لیے. اسی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ حدیث سے بغلائے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. معراج شریف کی رات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا حل غم کا، کیا محبوب آپ کو غم ہوا، آپ پریشان ہوئے کہ میں نے آپ کو آخری نبی کیا؟ حضور آخری نبی ہیں. بولو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. فرمایا محبوب آپ کو برا لگا کہ میں نے آپ کو آخری نبی کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں مالک نہیں، مجھے تو کوئی غم نہیں ہوا کہ مجھے آخری نبی کیا. تو فرمایا محبوب آپ کی امت کو غم ہوا، آپ کی امت پریشان ہوئی کہ میں نے انہیں آخری امت کیا، ساری امتوں کے آخر میں بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے عرض کی نہیں مالک میری امت کو بھی غم نہیں ہوا. اب ذرا سنو، ادھر اللہ عز و جل جانتا ہے کہ محبوب کو غم نہیں ہوا، پھر بھی سوال کر رہا. دیکھو حدیث ہے، یہ جو کہتے ہیں سوال کرتے پتہ تو سوال کیوں کرتے؟ تو ہم نے کہا خالق کائنات یار سے سوال کر رہا ہے اور اسے پتہ بھی ہے غم نہیں ہوا، لیکن جن سے پیار ہوتا ہے نا ان سے پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں. اب اللہ عز و جل محبوب سے بات کرتا ہے، وہ شان بیان کر رہا ہے. اب مجھے بتاؤ غم دل میں ہوتا ہے یا آنکھ میں ہوتا ہے؟ بولو غم دل کی کیفیت ہے یا آنکھ کی کیفیت ہے؟ یہ تو اظہار ہوتا ہے، غم تو دل میں ہوتا ہے. میں جانتا ہوں آپ کے دل کے غم کا، آپ جانتے ہیں میرے دل کے غم کا، اظہار ہوگا تو ہم جانیں گے نا. لیکن حدیث موجود ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی فتاوی رضوی شریف میں یہ حدیث بات لے کر آئے ہیں. اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو پوچھا آپ کی امت کو غم میں، ذرا توجہ کرو، کس کا پوچھا؟ امت ایک آدمی کو کہتی ہیں، امت دو کو کہتی ہیں کہ ساری امت ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو آپ کی ساری امت کے متعلق پوچھا اور محبوب نے یہ نہیں کہا کہ مالک مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو علم ہی نہیں کہ ابو بکر کے سینے میں کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ عمر کے سینے میں کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں علی کے سینے میں کیا ہے. اب رات کو آیا ہوں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، واپس جاؤں گا ایک ایک سے پوچھوں گا تمہیں غم تو نہیں ہوا، تمہیں غم تو نہیں ہوا. پھر قیامت تک امت آنی ہے تو ساری امت کا کیسے بتا؟ ہم کہتے ہیں اس لیے بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. حدیث کا نور اسے ملتا ہے جس کے دل میں آمینہ کے لال کا نور ہوتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض نہیں کی اور مالک نے بھی بتا دیا ہم نے یار کے سامنے ہر دل رکھا ہے، یار کے سامنے ہر شے رکھی ہے. کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو، وہ ذرہ ہی نہیں جو حضور کی نگاہ میں نہ ہو. اب شے کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. دل کی حالتوں کو جانتے ہیں، دل کی کیفیتوں کو جانتے ہیں، صرف جانتے نہیں دل کو بدلتے بھی ہیں، دل کو چینج بھی کرتے ہیں، دل میں ایمان کا نور بھی بھرتے ہیں، دل کو پکیزہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے دونوں جہاں کے خزانے کی چابیاں یار کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، جس کو چاہے رب کے اذن سے کتنا چاہے عطا فرماتے ہیں. کہا محبوب آپ کو اپنی امت کا غم ہوا؟ حضور نے اسی وقت کہا مالک نہیں، مجھے اپنی امت کا بھی غم، میری امت کو بھی غم نہیں ہوا. آپ اللہ عز و جل فرماتا محبوب سنو میں نے آپ کی امت کو آخر میں کیوں بھیجا. یہ سنیں گے آپ وجہ میں آ جائیں گے. آپ کی امت کو آخر میں کیوں بھیجا؟ اور محبوب مجھ سے سن کر
یہ اپنی امت کو جا کے بتائیے کہ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اس امت سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ بھی تو سنا کرو نا. ایسی باتیں سنو گے تو آپ کا دل کرے گا نا سر سجدے میں رکھنے پہ, حضور کے آگے جھکنے پہ, کہ جن کے صدقے رب اتنا پیار کر رہا ہے تو ہمیں کتنا اللہ اس کے رسول کے قریب ہونا چاہیے, ہمیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے. اب اللہ سبحانہ نے کیا فرماتا ہے سنو, وجد میں آ جاؤ گے تم لوگ کہ اللہ سبحانہ نے محبوب آپ کی امت کو میں نے آخر میں بھیجا ہے تو حکمت حالی تو ہے نہیں. رب کا ہر فعل حکمت والا ہوتا ہے, کوئی فعل ایسا نہیں کہ اس میں حکمت نہ ہو, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. محبوب میں حکمت بتاتا ہوں, میں نے کیوں بھیجا, میں نے آپ کی امت کو اس لیے سب سے آخر میں بھیجا کہ آدم کی پہلی بھیجوں تو وہ رسوا ہو, شیش کی بھیجوں وہ بھی رسوا ہو, نوح کی بھیجوں وہ بھی رسوا ہو, ادریس کی بھیجوں وہ بھی رسوا ہو. پہلے جتنی امتیں آئیں تیری امت کے سامنے رسوا ہوتی رہے, لیکن جب تیری امت جائے اس کے بعد کوئی امت نہ آئے, کہا کہ تیری امت کسی اور امت کے سامنے رسوا نہ ہو. اگر آپ یہ سن, آپ کا اس طرح نعرہ لگا ہی نہیں, آپ شاید آپ سمجھ نہیں پائے. کہا ساری امتیں محبوب, ساری امتیں تیری امت کے سامنے ذلیل ہو, تیری امت کے سامنے رسوا ہو, لیکن تو میرا یار ہے, تیری ناراضگی ہم قبول نہیں کرتے, تجھے پریشان دیکھنا نہیں چاہتے. اگر تیری امت پہلے چلی جاتی اور یہ ایسے کام کرتی تو دوسری مذاق اڑاتی, پھر تیرے دل کو تکلیف ہوتی محبوب, تیرا دل پریشان ہوتا. اس لیے ہم نے ہر امت کو پہلے بھیجا ہے تاکہ ساری امتوں کے حشر آپ کی امت دیکھے, لیکن آپ کی امت کا حشر کوئی نہ دیکھے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو جب محشر لگے گا تو اس امت کو لبک الگ کر دے گا, باقی سارے نبیوں کی امتیں الگ ہو کر ان کا حشر ہوگا, ان کا حشر باقی امتوں میں نہیں ہوگا. یہ باقی امتوں کے سامنے وہاں بھی رسوا نہیں ہوں گے. اللہ عز و جل ان کو اکٹھا کر لے گا اور اکٹھا کر کے کہے گا تو امت مصطفیٰ ہو, میرے محبوب کی امت ہو. یہاں تک بھی ایک نوبت آئے گی پھر اللہ فرماتا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے. یعنی حشر بھی باقی امتوں کے سامنے نہیں کرے گا کہ یہ ذلیل و رسوا ہوگی تو نبی مکرم میرے محبوب کو تکلیف ہوگی. اس لیے ہمیں کیا لگا ہے, اپنے محبوب کے دل جوئی کے لیے, محبوب کی رضا کے لیے معاشرے میں بھی ہمیں ننگا نہیں کرے گا ان کے سامنے, بلکہ اکٹھا کر کے کہے گا اوے تو امت مصطفیٰ میرے یار کی ہو, جو تو ہمیں میں بخش دیتا, تسی بھی ایک دوسرے میں بخشو تو جنت چلے جاؤ. اللہ یا رسول اللہ, یا